بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام اس پاک محفل میں تشریف فرما قابل قدر مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پاکیزہ پروگرام کے لیے میرے واجب الاحترام بھائی خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد خداداد حقانی صاحب نے مجھے حکم فرمایا، میں حاضر ہوں۔ ایک ایمرجنسی کی وجہ سے ذرا میں جلدی آ گیا، اس پر معذرت خواہ ہوں۔ حضرات محترم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں اپنے اس پیارے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا جسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل اسلام، اہل ایمان، دکھ کا موقع ہو یا سکھ کا، خوشی کا ہو یا غم کا، ہم اپنے آقا کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں۔ دکھ ٹلتے ہیں آقا کی یاد سے اور سکھوں میں اضافہ ہوتا ہے آقا کی یاد سے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمارا یہ مکمل یقین ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اس کے رسول کرم کی یاد ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ مومن وہ ہے کہ جسے رسول اللہ کے ذکر میں لذت آئے۔ آپ جیسے جیسے اپنے پیارے نبی کی عظمت کو سنیں اور آپ کی طبیعت میں بہار آتی جائے تو سمجھ لیں ایمان کی فصل آباد ہے۔ اور اگر آقا کی عظمت کو سن کر کسی جگہ کوئی پریشانی ہو تو سمجھ لیں کہ ہمارے ایمان کی فصل کو خزان عالیہ ہے۔ امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ رسول اللہ علیہ السلام کی عظمت کی کوئی بات سن کر دلیل مانگے تو سمجھو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ کے ابھی آقا کی عظمتوں کی دلیلیں مانگتا پھر رہا ہے اسے ایمان نصیب ہی نہیں ہوا، اور جسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے اس کا اس بات پر پکا یقین ہے کہ کوئی ایسی عظمت سوائے الوہیت کے ہے ہی نہیں جو اللہ نے مصطفیٰ کو عطا نہ فرما دی ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل سنت کا مزاج یہ ہے، ان کے سامنے سرکار کے معجزات کا ذکر کرو، سرکار کی نورانیت کا ذکر کرو،
سرکار کے مشکل کشا ہونے کا ذکر کرو، سرکار کے حاجت روا ہونے کا ذکر کرو، سرکار کے عالم ما کانا و ما یکون ہونے کا ذکر کرو، سرکار کے بے مثل و بے مثال ہونے کا ذکر کرو، سرکار کے خدا کی خدائی کے مالک و مختار ہونے کا ذکر کرو۔ سنی ہر بات پہ جھومتا جاتا ہے کیونکہ اس کا نظریہ یہ ہے اللہ دینے والا ہے، نبی لینے والا ہے۔ خدا نے دینے کی حد کر دی، مصطفیٰ نے لینے کی حد کر دی۔ ہم آقا کی عظمت کے حوالے سے کسی حساب کتاب کے قائل نہیں ہیں، کسی گننے چننے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارا نظریہ یہ ہے اللہ نے وہ گنتی پیدا ہی نہیں کی جس سے آقا کی عظمتوں کو گنا جا سکے، اور رب نے وہ ترازو پیدا ہی نہیں کیا جس سے عظمت مصطفیٰ کو تولا جا سکے۔ آقا کی عظمتوں کو گننا یہ بھی اہل ایمان کا کام نہیں، اور آقا کی عظمتوں کو تولنا یہ بھی اہل ایمان کا کام نہیں۔ اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ نظریہ رکھیں کہ خدا کے بعد مصطفیٰ ہے، خدا ہی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ اور یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے یہ وہ پاک آیت کریمہ ہے۔ ویسے تو سارا قرآن بار بار پڑھا جاتا ہے، مسلمان پڑھتے ہیں، لیکن اس آیت کریمہ کو جب بھی پڑھا جاتا ہے ایک ہمت، ایک حوصلہ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کا معنی امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کشف الکربہ و قضاء الحاجہ۔ رحمت کا معنی ہے مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا۔ میں پھر یہ ترجمہ دہرانے لگا ہوں، کشف الکربہ غم دور کرنا، مشکل کشا ہونا، قضاء الحاجہ حاجت روا ہونا۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے محبوب میں نے جتنے جہان پیدا کیے ہیں ہر جہان کا حاجت روا بھی تو ہے، مشکل کشا بھی تو ہے۔ اور یہ اعلان اللہ کے قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کا پتہ ہے مطلب کیا ہے؟ میں سادہ مطلب آپ کو بتاؤں۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے دنیا میں ذلیل ہونے سے بچ جائے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے قبر کی ذلت سے بچ جائے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے پل صراط پر گرنے سے بچ جائے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے حوض کوثر نصیب ہو جائے، اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نامہ اعمال کی ذلت تلنے کے وقت ذلت سے بچ جائے، رب کائنات نے فرمایا اس کا ایک ہی علاج ہے کہ میں نے ہر جہان کی رحمت محمد عربی کو بنا کے بھیجا ہے، نبی کے دامن کی پناہ میں آ جاؤ، ہر جہان میں ذلیل ہونے سے بچ جاؤ گے۔ ہر جہان اور ویسے بھی رسول کرم نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ سرکار فرماتے ہیں انا حظکم من النبیین وانتم حظی من الامم، فرمایا نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں ہوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں ہو۔ یہ سرکار کی اتنا بڑی عنایت ہے، فرمایا تم میرے حصے میں میں تمہارے حصے میں۔ اور یہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ہر کوئی اپنے حصے کا خیال رکھتا ہے۔ امتی کا کام ہے نبی کا حیا کرنا، اور مصطفیٰ کا کام ہے ہر مشکل میں مشکل کشائی فرمانا۔ اور شاید یہی وجہ ہے، شاید نہیں یقیناً یہی وجہ ہے کہ میں اور آپ رسول اللہ کے نوکر مر کے پہنچے قبر میں، اور قبر میں سرکار تشریف لائیں۔ یہ تو آپ نے بار بار سنا ہے کہ مومن کی قبر میں آقا کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ حضرات محترم کبھی آپ نے غور کیا ہم جیسا گنہگار خطاکار غریب آدمی فوت ہو اور قبر میں آقا تشریف لائیں؟ ذرا میری طرف دھیان دے کر سنیے، غریبوں کے جنازے میں تو دنیا دار جس کے پاس کوئی عہدہ یا دولت ہو اسے آنا نصیب نہیں ہوتا، اور ایک مزدور کی قبر میں آقا آئے، ایک گنہگار کی قبر میں آقا آئے، مدینے کے تاجدار آئے، بندہ پروری کی حد ہے، غلام نوازی کی حد ہے۔ یا رسول اللہ دنیا میں میرے غریب خانے میں تشریف لاتے، اگرچہ میرے غریب خانے میں آپ کی شایان شان جگہ تو کوئی نہیں تھی، لیکن میں نوکری کے سارے نخرے پورے کرتا، اور آج قبر میں آپ آئے ہیں، بٹھانے کے لیے جگہ بھی کوئی نہیں اور پیش کرنے کے لیے شے بھی کوئی نہیں، میں تو خود مسافر ہوں، ابھی لحد میں اترا ہوں، یہاں آپ کے شایان شان کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پتہ ہے آقا کا جواب کیا ہوگا؟ آقا فرمائیں گے میرے غلام تو میرے حصے میں تھا،
اس لیے میں محمد عربی اپنی وفا نبھانے آیا ہوں. تو اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھے. تو قبر میں پہنچا جہاں کوئی اور رشتہ دار نہیں آ سکتا, کوئی اور یار نہیں آ سکتا, وفادار نہیں آ سکتا. میں تیری قبر میں آ گیا تاکہ تجھے پتا چل جائے تو جس محمد کا کلمہ پڑھتا رہا, نعرے لگاتا رہا, وہ محمد عربی وفا کا رشتہ نبھانے آ گیا. اور علماء کرام نے بڑی مزیدار گفتگو اس بات پر کی ہے کہ مرنا بہتر ہے یا جینا بہتر ہے. اور یہ میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جن سے ہم لنگر لیتے ہیں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس فیصلے کو لکھا ہے. مسئلہ کیا چھڑا جی, جینا بہتر ہے یا مرنا بہتر ہے. آج کل تو لوگ علماء کے مسائل مختلف ہو گئے. 60 سال ہو گئے کلمہ پڑھتے ہوئے, ابھی فیصلہ نہیں کر پائے درود و سلام پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز. کلمہ پھر بھی چل رہا. نبی کے نام چومنے پہ ابھی اعتراض ہے, نماز پھر بھی چل رہی ہے. چلو یہ میں اس تقسیم میں نہیں جاتا. اچھا, مرنا بہتر ہے یا جینا؟ اور جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ سنیے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کا دیدار زندگی میں ہو رہا ہو تو جینا بہتر ہے, اور اگر مر کے ہو تو پھر مرنا بہتر ہے. میں یہ جملہ پھر دہرانا چاہتا ہوں. زندگی میں دیدار ہو رہا ہو تو جینا بہتر, اور مر کے ہو رہا ہو تو مرنا بہتر. کہانی صاحب پھر جینا مرنا تو مسئلہ ہی کوئی نہ ہوا. علماء نے فیصلہ کر دیا نہ جینا مسئلہ نہ مرنا مسئلہ, اصل تو مصطفیٰ کا دیدار کرنا مسئلہ. آپ جتنا لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ ذرا ایکو بھائی کم کر دیں, میری عادت نہیں ہے یہ. جتنا بیٹھے ہیں سارے مل کے سبحان اللہ کہیں گے تو مزہ آئے گا. میں یہ جملہ پھر دہرانے لگا ہوں, نہ جینا مسئلہ نہ مرنا مسئلہ, اصل مصطفیٰ کا دیدار کرنا مسئلہ. عظمت رب کعبہ کی قسم, زمانہ جیتا بھی حسن یار کے لیے ہے اور زمانہ مرتا بھی حسن یار کے لیے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, خدا کی خدائی میں آج تک جتنے کٹے ہیں نبی کے حسن پہ کٹے ہیں, اور جتنے لٹے ہیں نبی کے حسن پہ لٹے ہیں. میں حضرت امیر حمزہ کٹے, حضرت مصعب ابن عمیر کٹے, کربلا والے کٹے, بدر والے کٹے, احد والے کٹے, نبی کے صحابہ نے قربانیاں دی. میں یہ جملہ بڑی احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں, یہ صحابہ خدا دیکھ کے نہیں کٹے. آپ کو اگر سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں. یہ صحابہ خدا دیکھ کے نہیں کٹے, یہ شہداء خدا دیکھ کے نہیں کٹے, ارے مصطفیٰ دیکھ کے کٹے ہیں. زمانہ کٹا ہے حسن یار پہ, زمانہ لٹا ہے حسن یار پہ. اور اگر میں اس کو اور سادہ انداز میں کہہ دوں اور ایک پنجابی کا لفظ بیچ میں آ جائے سریکی کا تو مزہ آ جائے گا. جینے کی چس بھی جمال یار, مرنے کی چس بھی جمال یار. سارا مزہ ہی میرے نبی کے جمال کا ہے. اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے اللہ نے یہ کائنات بنائی, پھر اللہ موت دے گا, پھر حشر کا دن سجائے گا, یا اللہ یہ ساری بات کیا ہے؟ پہلے جگ بنا دیا, پھر موت دیتا ہے, موت کے بعد پھر اٹھائے گا. تو میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں, اللہ نے کائنات بنائی ہے مصطفیٰ کا جمال دکھانے کے لیے. اللہ موت دیتا ہے مصطفیٰ کا جمال دکھانے کے لیے. اللہ حشر میں پھر اٹھائے گا محمد کا جمال دکھانے کے لیے. اس کائنات کی ابتدا بھی حسن یار, اس کائنات کی انتہا بھی حسن یار. اور آپ دیکھیں, میں قبر میں پہنچے ہم, اور انشاءاللہ تسلی رکھیں رسول اللہ سے وفا کا رشتہ کمزور نہ ہونے دینا. آپ جب قبر میں پہنچیں گے تو مدینے کے تاجدار ضرور کرم نوازی فرمائیں گے. مجھے ایک بات آپ بتائیں, جس قبر میں آقا تشریف لے آئیں اس قبر کو پھر اور کیا چاہیے؟ میرے آقا کی جلوہ گری ہو جائے. اچھا یوں بھی تو ہو سکتا تھا قبر میں سرکار تشریف نہ لاتے, ویسے پوچھ لیا جاتا, لیکن نہیں, قبر میں سرکار تشریف لاتے ہیں. پتہ ہے حکمت کیا ہے؟ فرمایا محبوب آپ کو امت کی بڑی فکر رہتی تھی, آپ کا امتی مر کے پہنچا ہے قبر میں, آپ تشریف لے جائیں,
میں اس کا آنا نہیں دیکھوں گا، تیرے جانے کی لاج رکھ لوں گا۔ اور اگر آپ غور فرمائیں، یہ جو مومن دنیا سے جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، نئے کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر، معطر و معمر کر کے اسے بھیجا جاتا ہے، مومن کا انداز بتا رہا ہوتا ہے یہ مار کھانے نہیں جا رہا۔ مار کھانے کے لیے اتنا تیاری کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ جس نے مٹی میں جانا ہے اسے نہلانے کا کیا فائدہ؟ جس نے مٹی میں جانا ہے اسے نئے کپڑے پہنانے کا کیا فائدہ؟ جس نے مٹی میں جانا ہے اسے خوشبو لگانے کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ شریعت کا آرڈر ہے، یہ کسی مولوی کی خواہش نہیں ہے، یہ نبی کا غلام مرا ہے، کوئی بے ایمان نہیں مرا۔ اسے نئے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، معطر کرو، معمر کرو۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ نے کہا تجھے نہیں پتا؟ ارے تو دوستوں سے ملنے جاتا ہے، تیار ہو کے جاتا ہے، آج امتی اپنے نبی کو ملنے جا رہا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ فرماتا ہے جو کرنا چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں، مجھے کبھی تردد نہیں ہوا، میں خدا ہوں۔ لیکن جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، میں اپنی شان کے لائق متردد ہوتا ہوں، میں اسے مارنا چاہتا ہوں، وہ مرنا نہیں چاہتا، اور میں نبی کے نوکر کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ تو یا اللہ پھر ہوتا کیا ہے؟ ملک الموت آیا بندے کے پاس، تیاری کر۔ اس نے کہا میرا ابھی مرنے کا کوئی پروگرام نہیں۔ اس نے آگے تفصیلات بتا دی۔ ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تیرا بندہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ فرماتا ہے کیا کہا تو نے اس کو؟ جی میں نے کہا تیرے مرنے کا وقت آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے ملک الموت اس طرح بھی کوئی مرتا ہے؟ تو نے سیدھا سیدھا جا کے کہہ دیا مرنے کا وقت آ گیا، کون مرتا ہے؟ اچھا یا اللہ کیا کہوں؟ فرمایا اسے جا کے کہے مر کے دیکھ تجھے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ پوری تفصیل بتا، اسے مر کے دیکھ تجھے مصطفیٰ کا دیدار ہوگا۔ اچھا جیسے ہی وہ بندے کو کہتا ہے کہ اللہ کے بندے تجھے پتا ہے موت کے بعد کیا ہوگا؟ الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب، موت پل ہے، پار کر اور آقا کا دیدار کر۔ نبی کا نوکر کہتا ہے ملک الموت یہ بتا تو نے آنے میں دیر کیوں کر دی؟ اگر رسول اللہ کا دیدار میری موت پہ ٹھہرا تھا تو میں زندگی کی ویل دے کر مصطفیٰ کا جمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسی لیے مومن جب مرتا ہے تو مسکراتا ہوا مرتا ہے۔ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نشان مرد مومن بتو گویم کیوں مر گایا تبسم بر لبے او، کہا تجھے مومن کی نشانی بتاؤں، مرے گا تو مسکرا رہا ہوگا۔ بھائی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جان نکلتی ہے پورے جسم سے، اور یہ نبی کا نوکر بھی وحش ہے، جان نکل رہی ہے اور یہ مسکرا رہا ہے۔ حضرت کعب سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا موت جو بندے کی روح نکلتی ہے یہ کس طرح نکلتی ہے؟ آپ نے فرمایا جس طرح بندہ کانٹے دار لکڑی پر کپڑا ڈالے اور پھر کھینچے، جو کپڑے کا حال ہوتا ہے یہی جان نکلتے وقت بندے کا حال ہوتا ہے۔ بندے کی جان نکل رہی ہے اور یہ مسکرا رہا ہے۔ نبی کے نوکر بھی واہ واہ ہوتے ہیں، جان نکل رہی ہے یہ مسکرا رہا ہے۔ کوئی بندہ پوچھے اے مصطفیٰ کریم کے نوکر تیری جان نکل رہی ہے اور تو مسکرا رہا ہے، اس کا یہی جواب ہوگا تو چپ کر، تجھے پتہ ہی نہیں میں کیوں مر رہا ہوں، تجھے پتہ ہی نہیں میں کیوں مر رہا ہوں، میں تو مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جان دے رہا ہوں۔ اور آقا کے دیدار کی خوشی اتنا ہے اپنے مر جانے کا غم نہیں، ان کے آنے کی خوشی ہے۔ اب قبر میں بندہ پہنچا، رسول اللہ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، فرشتوں نے پوچھا من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل، بتا سرکار کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے اب میں سب کی تفصیلات تو نہیں کہتا، فرشتے تفصیلی سوال حضور کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ نہیں پوچھا رب کو سجدے کتنے کرتا تھا، نماز نا من ربوں کا کافی ہے، ربی اللہ کہہ دیا کافی، ما دینوں کا دین الاسلام تفصیلات کی ضرورت نہیں، اور ما کنتا تقول فی حق حاضر رجل پوری ڈیری بتا، زندگی میں حضور کو کہتا کیا رہا۔ اب دیکھیے جانے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میں سب کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، میں تصور کر رہا ہوں اور آپ کو بھی دلوانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام احمد رضا پہنچے قبر میں، سوال ہوا ما کنتا تقول کیا کہا کرتا تھا؟ احمد رضا نے کہا ہوگا فرشتوں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے تو اب ذرا کچھ دیر لگ جائے گی،
یہ سوال ایسے نہیں ہے کہ میں منٹ میں تمہیں جواب دے دوں. زندگی بھر لکھتا رہا بولتا رہا اور پھر کہاں ہوگا؟ سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی. چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور دیکھیے، اور قبر میں جانے والے ہوں تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو کہیں گے مکھ چن بدر. اب پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ، کچھ نہیں ہوتا. متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھاں ہیں مد بھریاں. اور اس پر غور کریں سبحان اللہ. آپ بھی کہہ لیں سبحان اللہ. ما اکمالا کا، ما احسنا کا. یہ پتہ ہے ما احسنا کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ہے فعل تعجب. یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب متکلم کے پاس ما فی الضمیر کو ادا کرنے کے لیے الفاظ نہ ہوں. تاجدار گولڈا نے دیکھا نا میرے نبی کا چہرہ، کہا ما احسنا کا. اب اسے غور سے سننا. اتنا حسن. میں رسول اللہ کے حسن کی بات کر رہا ہوں. میں کوشش کر رہا ہوں ترجمے کی، اگر آپ میرے ساتھ چلے. اتنا حسن. سرکار دے حسن تے ایک باری اچھی سبحان اللہ بولو. اچھا پھر سنیے، اتنا حسن. آپ کہیں گے حضرت جی کیا بات ہے اتنا حسن کہنا کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا اتنا حسن سورج دیکھے تو سوالی بن جائے، چاند دیکھے تو بھکاری بن جائے. اتنا حسن. آپ کہیں گے کتنا حسن؟ بنانے والا بنائے پھر نظر نہ ہٹائے اور دیکھنے والوں کو اسی میں نظر آئے. میں آقا کے حسن پر دیکھنا چاہتا ہوں نا کتنے بندے ہیں جو کتنا سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کسی طواف کا اتنا ثواب نہیں، کسی نماز کا اتنا ثواب نہیں جتنا آقا کے حسن پر خوش ہونے کا ثواب ہے. اتنا حسن. آپ کہیں گے اب میرا جملہ سنیے، کتنا حسن؟ اتنا حسن کہ لین میں لگ کے یوسف دیکھے. چلے میں اس سے اگلا ترجمہ کرتا ہوں، شاید اس میں آپ میرے ساتھ چلیں. تاجدار گولڈا نے سرکار کا حسن دیکھا، ما آسانہ کا. بلے چلو شاید پنجابی والے پاسے تسی آ جاؤ. بلے یا اللہ جڑا نبی دے حسن تے بولے اس وقت تک مرے نہ جدوں تکر ماہی دے جلوے نہ ویکھ لوے. مینوں اور تے کسے گل دا نہیں جے پتا. خدا دی خدائی وچ، خدا دے خزانیاں وچ اہل ایمان نو خوش کرن واسطے اپنے دیدار تو بعد محمد دے جلویاں تو ود کے شے کوئی نہیں. ساری جنت ایک پاسے، محمد عربی دا ایک جلوہ ایک پاسے. جس کو نبی پاک کے حسن کی تمنا ہو وہ اونچی آواز سے بولے. مرنے کا مزہ بھی جمال یار میں اور جینے کا مزہ بھی جمال یار میں. میرا اگلا جملہ سنیے تو بلے بلے. اے جڑے سارے مسلمان قسم دے لوگ بیٹھے ہو سارے ہی بولو بلے بلے. سارا جگ سونا ہے پر ساڑے مائیے تو تھلے تھلے. ایک اور ترجمہ کرنے ہیں ویکھنے ہیں کڑا بولتا ہے. تاجدار گولڈا نے ویکھیا نا سرکار دا حسن، انہوں نے کہا حد ہو گئی، حد ہو گئی، حسن دی حد ہو گئی. میں اور جلدی جلدی اگاں بھی چلنا ہے، گل مکان لگا. تاجدار گولڈا نے آکھیا ما حسنا کا. لوگو حد مک گئی، حد مک گئی، حد مک گئی. تاجدار گولڈا کیا ہوا؟ کہنے لگے صورت میں بے صورت نظر آنے لگا.
اللہ آپ کو خوش رکھے۔ لوگوں کا نا دماغ خراب ہے، ان کو پتہ نہیں آتا اس بات پہ شرک، اس بات پہ شرک۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، خالصتاً مسلمانوں والی تقریر آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں وہ مولوی نہیں ہوں جو بک بک کروں، ہم آقا کے حسن کے ترانے پڑھنے والے لوگ ہیں۔ اچھا لوگ جی خیال سے احتیاط سے بات کرنا، کہیں شرک نہ ہو جائے، شرک نہ ہو جائے۔ میں نے کہا شرک کا مصطفیٰ سے کیا تعلق؟ مصطفیٰ شرک پھیلانے نہیں آئے، مٹانے آئے۔ میرا ایک جملہ سن لیں، اور میں دھیمے لہجے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی طبیعت شریفہ کے اوپر سے نہ گزر جائے، میں چاہتا ہوں دل میں اتر جائے۔ مشرک صرف وہ رہا جس نے محمد نہ دیکھا، اور جس نے محمد دیکھا وہ مشرک رہ نہ سکا۔ اللہ جو مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، مصطفیٰ کے حسن کی ویل میں اسے ایمان دے دیتا ہے۔ دیکھیے مکہ کے مشرک بت پرست تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان کو کہے کوئی تم خدا کو نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا نا نا نا، جڑا نظر نہ آوے انہوں کون منے؟ اے سامنے ویکھنے ہاں، پتہ دے ہے نا بھی یہ ہے نا، تو جڑا نظر ہی نہ آوے۔ میں مکہ کے مشرکوں سے پوچھ لوں تم نے بعد میں کلمہ کیوں پڑھ لیا؟ خدا ویکھیا بھی نہیں جے تے من بھی گئے ہو۔ تو آڈا دے دعویٰ ایسی ویکھاں گے تے مننا گے۔ مکہ وچ ٹردہ پھردہ خدا تے ویکھیا بھی نہیں جے تے من گئے ہو۔ انہاں کہا مولوی چپ کر، محمد ویکھیا خدا مننا پہ گیا ہے۔ آپ کی طبیعت کرے تو اونچی آواز سے بولیں۔ انہوں نے کہا محمد دیکھا اور خدا مان گئے۔ میرے پاس اپنی تقریر میں اس سے بڑا جملہ کوئی نہیں ہے، محمد دیکھا اور خدا مان گئے۔ میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کر لو۔ اس بے صورت کو آج تک محمد کی صورت نے بنوا رکھا ہے۔ لوگ ہمیں توحید سکھاتے ہیں، جی ان کو توحید نہیں آتی۔ میں نے کہا ہم جیسا موحد تو دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ جاؤ جا کے چیلنج ہے میرا، اہل سنت جیسا موحد دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں۔ اور میں صرف چیلنج نہیں کر رہا، دلیل دے رہا ہوں۔ کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے، میں نے کہا دلیل یہ ہے ہم دوسرا محمد نہیں مانتے، دوسرا خدا کیسے مانیں گے؟ ویسے ہی بندہ ظلم کا ترازو ہاتھ میں رکھ لے تو اور بات ہے، اور ظلم کا خنجر پکڑ کے یا رسول اللہ کہنے والوں پر شرک کے فتوے لگاتا جائے تو اور بات ہے۔ یا رسول اللہ کہنے والا کوئی مشرک ہو ہی نہیں سکتا۔ سنا اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے جو لوگ محمد کا ثانی نہیں مانتے وہ محمد کے خدا جیسا کیسے مانیں گے؟ لیکن ہم جس طرح مانتے ہیں وہ سن لو۔ اور یہ جملہ جب میں کہہ رہا ہوں میری طبیعت بڑی باغ باغ ہو رہی ہے۔ اگر مجھے مجبوری نہ ہوتی آج، میرے بھائی نے بڑے عرصے کے بعد مجھے یاد کیا ہے اور میرا ان سے ایک تعلق ہے، ہم ملیں یا نہ ملیں میں وہ بندہ نہیں ہوں جو تعلق بھلا دیں۔ آج کل تو چھوٹا سا مولوی کے حالات بدل جائیں، یار دوستی اسے بھول جاتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے، مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں جو میرے پرانے وقت کے ساتھی ہیں وہ میرے سر کا آج بھی تاج ہیں، اور میں حقانی صاحب میرے ان ساتھیوں میں سے ہیں۔ میرا جملہ سنیے، جو جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں اس جملے کو پیار سے سنیے۔ ہم کہتے ہیں کوئی شریک نہیں اس خدا کا، اے میرے ول تکو، ادھر ادھر تکو گے گل چلی جانی جے۔ کوئی شریک نہیں اس خدا کا جس نے حسن میں وحدہ لا شریک محمد بنایا۔ اے جملے دا وزن تسی کل کر کے پھر میں نے دس چکنا۔ کوئی شریک نہیں اس خدا کا جس نے حسن میں وحدہ لا شریک محمد بنایا۔ اونچی آواز سے بولیے۔ اور مشورہ دینے لگا ہوں، نیک مشورہ دیتے ہوئے تو کوئی حرج نہیں، مشورہ دے رہا ہوں جس جیسا خدا کے خزانے میں نہیں تیرے پاگل خانے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جس جیسا خدا کے خزانے میں نہیں تیرے پاگل خانے میں کیسے ہو سکتا ہے؟
اور دیکھیے رسول کرم، یہ اللہ کی عجیب شان ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں اچھا پھر خدا کو مانتے ہو تو مدینہ 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 کرتے ہو، مکہ 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 نہیں کرتے. اور میں کہا بھائی جی غصہ تو نہ کرو، اسی تو مکہ پاک بھی جانے ہیں، مدینہ پاک بھی جانے ہیں. ویسے میں ایک گل تو نل کرن لگا، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں مدینہ شریف میں سرکار کے گنبد خضرا پہ. ویسے آہستہ آہستہ کہنے لگا ہوں یہ نفلیں پڑھنے نہیں آتے، حضور کو سلام کرنے آتے ہیں. یہ مسجد نبوی کے مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں آتے. لوگ پوچھتے ہیں جی پڑھنی نہیں تو جاتے کیا؟ کہ میں نے کہا یہ بھی سلام کرنے آتے ہیں. مدینے میں جو بھی جاتا ہے مصطفیٰ کو سلوٹ کرنے جاتا ہے. آپ میں سے جو اسی طرح جاتا ہے وہ اونچی آواز سے بولیں. اچھا 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں. جو ایک مرتبہ آ جاتے ہیں ان کی مڑ کے باری نہیں آتی، اور ہم جیسے گناہگار سال میں کئی مرتبہ چلے جاتے ہیں. سرکار کی کرم نوازی سے 3 4 مرتبہ تو حضور کرم فرماتے ہیں. میرے جیسے گناہگار کی حاضری ہو جاتی ہے، آپ کی بھی ہوتی ہوگی. حقانی صاحب میرا ایک سوال ہے، فرشتے گناہ کرتے نہیں بلکہ گناہ کرن جوگے ہی نہیں. فرشتے گناہ کرن جوگے نہیں، اتنے گناہ دا کوئی امکان ہی نہیں. اسی تے گناہگار لوگ ہاں، وہ نوری بھی نے، ادب اداب نو بھی جانتے نے، گناہاں تو بھی پاک نے. وہ ایک واری تے ساڈے ورگے پاپی مڑ مڑ کے بلے و شیرو جڑے حضور دی اس کریمی تے بھی نہ بولے. ساڈے ورگے مجرم تے ساڈے ورگے گناہگار مڑ مڑ کے. کوئی بندہ کہندا ہے میں 40 واری حاضری دے آیا، کوئی کہندا 50 واری، کوئی کہندا 100 واری. اللہ کرے 1000 واری جاؤ، 1,00,000 واری جاؤ، سرکار دے در تے ہر کوئی جاوے. لیکن میرا سوال یہ ہے، فرشتے ایک مرتبہ آتے ہیں اور مڑ کے ان کی باری نہیں آتی، اور ہم جیسے بار بار جاتے ہیں. یہ جملہ جب آپ سنیں گے مچلنے کو جی چاہے گا. پتہ ہے اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ میرا نبی فرشتوں سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا ہم گناہگاروں سے پیار کرتا ہے. فرشتوں سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا ہم گناہگاروں سے پیار کرتا ہے. اور کوئی پوچھے اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل دینے لگا ہوں. میرے نبی نے رو رو کے راتیں فرشتوں کے لیے نہیں گزاری، ہم گناہگاروں کے لیے گزاری ہے. اب فرشتوں سے ایک سوال کر لیتے ہیں ادب کے ساتھ. فرشتوں مدینہ مدینہ کرتے ہو، مکہ مکہ کیوں نہیں کرتے؟ مکہ میں بیت اللہ ہے، ادھر آؤ. فرشتوں نے کہا چپ کر، بیت اللہ تمہارا کعبہ ہے، ہمارا نہیں ہے. ہمارا قبلہ بیت المعمور ہے، ہمارا قبلہ بیت المعمور ہے. تم مکہ مکہ کرو کہ تمہارا قبلہ کعبہ وہ ہے، ہمارا قبلہ ہے بیت المعمور. تو میں نے کہا مدینہ مدینہ کیوں کرتے ہو؟ میں بڑا ہولے ہولے آکھن لگا تاکہ ایتھے وجے. پتہ ہے جی وجہ کی ہے؟ فرشتے آنکھیں ہیں کعبہ وکھو وکھ ہو سکتا ہے، محمد سارے دا ہی کوئی ہے. عرش والوں کے محمد، فرش والوں کے محمد. میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں. رب کہتا ہے میرے ہیں محمد، جگ کہتا ہے ہمارے ہیں محمد. اور اگر اس بات کو میں یوں کر دوں تو بڑا بالکل آسان ہو جائے گا. ارے خدا کے بھی محمد ہیں، ہمارے بھی محمد ہیں. یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اسے دل کی تختی پہ جگا دینا. خدا کو منوایا ہے مصطفیٰ نے، ہمیں بچایا ہے مصطفیٰ نے. رسول کرم کی پاک بارگاہ میں ایک بندہ آیا. پینڈو بندہ تھا، اور پینڈو بندے واہ واہ ہوتے ہیں. میں خود پینڈو ہوں. داتا صاحب نے اپنے شہر میں کمی بنا کے رکھا ہے، ان کی مہربانی. میں ہوں تو پینڈو نا. بندہ پینڈو ہونا نہ بھولے، پینڈو بڑے اچھے ہوتے ہیں. پینڈو آیا سرکار کی بارگاہ میں اور اس نے میرے آقا سے پوچھا من یحاسب الخلق یوم القیامہ، یا رسول اللہ قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ہے پینڈو والی گل کہ نہیں؟ میں نے پینڈو کا ان پڑھ نہیں کہا، میں جاہل نہیں ہوں. جو میرے نبی کو چہرے کو دیکھ لے، جو اسے ان پڑھ کہے، کائنات میں اس جیسا جاہل ہی کوئی نہیں.
اس لیے کہ کسی کتاب سے وہ علم نہیں ملتا جو مصطفیٰ کے چہرے کے دیدار سے علم ملتا. جس نے آقا کا چہرہ دیکھ لیا اس جیسا عالم ہی کوئی نہیں. امام شعرانی نے لکھا ہے، ایک بزرگ تھے بابا جی، کوئی بندہ فوت ہونے کے قریب ہوتا، اس کے کفن دفن کا انتظام کر رہے ہوتے، کہتے واپس کراؤ کفن، یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جاتا. کوئی ٹھیک ہوتا، کہتے یہ مر جائے گا، اس کا انتظام کرو، وہ مر جاتا. کہتے صبح آندھی آئے گی، آندھی آ جاتی. بارش کا کہتے بارش آ جاتی. ان سے کہا کسی نے بابا جی یہ دسو تمہیں ساریاں گلاں دسدا کون ہے؟ انہوں نے کہا تسی راتی سو جاندے ہو، میں سرکار دی پاک بارگاہ وچ حاضر ہونا، سرکار دا چہرہ وینا تے میری اکھاں دے اگوں غیب رہندا کوئی نہیں. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. جو رسول اللہ علیہ السلام کا چہرہ دیکھ لے وہ ان پڑھ نہیں ہوتا. اب عرابی نے پوچھا، صحابی نے پوچھا، دیہاتی نے، یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا اللہ. تسی بھی اللہ دا نام لے چھڑو اللہ. ہن صحابی دا اگو انداز ویکھو، میرے وال ویکھو گے تاں سمجھ آئے گا. صحابی نے پتہ کیا کہا؟ اللہ اللہ. تو نہیں سمجھ آئی. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ جڑا تہاڈا رب ہے، جڑا ساڈا رب ہے، ہائے ہائے اے دے تے کوئی رب دے نام تے بھی خوش ہو. اسی خدا دی قسمیں ڈر مو گئے، اللہ دا نام جدوں بھی آوے نا اساں مولویاں لے آئی ادوں رب دی پکڑ بڑی سخت جے، رب دا عذاب بڑا سخت ہے. جنہ مولوی تے عذاب اتنا ہی اگوں قوم تے وسنا ہے. پکڑ بڑی سخت، عذاب بڑا ہے. ہن اللہ دا نام ویسا ہوئے اللہ تو عذاب. او تانوں میں تانوں گل دسنا، پیار کرنا دل کرے گا. پیار کریا کرو اس رب نال جنہیں سانو بچان والا محمد عطا کیتا ہے. ہن دل خوش ہویا تو اچھی آواز نال بولو. یار چلو تو اپنا رب ہے، وہ جڑا تہاڈا رب، وہ جڑا سانو روزی دیندا ہے. یہ میں اور سواد لواں، وہی رب نا جنہیں انسان نو اپنے ہتھاں نال بنایا ہے. صحابی تو سواد لین لگ پیا. سرکار نے پھر فرمایا اللہ. ہاں اللہ لے گا. جب اللہ کی دوسری دفعہ سرکار نے کہا نا اللہ حساب لے گا، لو جی صحابی نے سرکار کی موجودگی میں نعرہ لگایا. اس نے بتایا کیا کہا؟ نجونا ورب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم ہے مڑ آپا کامیاب ہی کامیاب ہیں. یہ کسی مولوی صاحب یا پیر صاحب کی بارگاہ میں نعرہ نہیں تھا، نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ اپنے رب نے حساب لینا ہے نا، پھر ہم کامیاب ہی کامیاب ہیں. اچھا میرے نبی نے بھی لطف لیا. سرکار نے فرمایا کیفا یا عرابیو، او پینڈو او کداں، وہ کیسے؟ اللہ حساب لے گا. وہ ظاہر کو جانتا ہے، باطن کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، ایک ایک چیز کو جانتا ہے. حساب مالک نے لینا ہے جس سے چھپا ہوا کچھ نہیں. اور تو کہتا ہے کہ کامیاب ہوگا. وجہ کیا ہے؟ صحابی نے بڑی مزے کی بات کی. صحابی نے کہا الکریم اذا قدر عفا، کریم جب کسی کو قابو کر لیتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے. ایک دفعہ نا ایک بندہ سندھ میں تقریر کر رہا تھا اور عالم دین، اس نے حشر کا پورا نقشہ جو قرآن میں ہے بیان کیا، سختیاں ساری آیتیں پڑھ پڑھ کے بیان کی. ایک بابا بوڑھا نا بیچ میں سے کھڑا ہوا اور وہ اس نے کہا مولوی صاحب ایک گل تے دسو، یہ جو سختی آپ بتا رہے ہیں وہاں پاک محمدوں بھی ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں پیش بولتے ہیں نا، پاک محمدوں بھی ہوں گے؟ تو مولوی صاحب نے کہا ہاں وہ تو ہوں گے. بابے دے اکھائیں چو اتھرو ہے. انہاں آکھے مولوی ڈرا نا، پھر ایڈا انہیر نہیں پہ گیا کہ انہاں دے ہوندیاں بھی مارے جائیے. الکریم و اذا قدر عفا. اب دیکھو نا کوئی بچہ مسجد دا بھی بڑا عجیب رواج ہے. کہانی صاحب کسی نوجوان دا دل کر جائے نا اذان پڑھن نو، حضرت جی
تو وہ جڑا بابا 50 سال تو پڑھتا ہے وہ کہنا پتر 50 سال تو میں پڑھنا نیڑے نام ہی سپیکر دے، یعنی انتظار کر رب مینوں چکے تو پڑھے، میرے جیوندیاں جیوندیاں کوئی ہور اذان نہیں پڑھ سکتا۔ واہ مسجد دیا چودھری آ کڈا ظلم ہے، اپنے جیوندیاں کسے بچے نو پڑھ لین دے، ایسا مر جانا ہے مڑ بچیاں ہی مسیتاں وسانیاں نے۔ اے بچہ آ کے ٹوٹی کھول لوے نا تے بابا بہت گرم سخت، اور بابا اتھو جناب نپی کھڑوتا ہے گردن کولو، حافظ خدا دا دکانی صاحب آ گئے، انہاں کہ بابا جاندی کر، او قبلہ حافظ صاحب تو نہیں پتہ، یہ آ کے مسجد دے بٹنا نو چھڑدا ہے، پکھے چلاندا ہے، بچہ جو ہے تو نپی کھڑوتا ہے۔ میں آ گیا، میں کہا بابا جی جان دے ہو، انہاں کہا نہیں مولوی صاحب تو نہیں اس گل دا پتہ، اس نے تنگ ہی بڑا کیتا۔ پچھو کو بڑے حضرت صاحب بزرگ آ گئے، انہاں کہا بابا اپنی عمر ویکھ، اپنے کرتوت ویکھ، 65-70 سال دا بابا ہے تے 6 سال دا منڈا نپی کھلوتا ہے، عقل کر۔ بابے ہونے دا دماغ ٹھکانے ہے یار، کوئی عمر دا بھی حساب ہوندا ہے، بابے تے بچے نو ایتھے رہن دو۔ صحابی آندے نا ایڈا وڈا رب ہو کے چھوٹے جے بندے نو نپ لے سی۔ اے ساڑھے جہاں کوئی انپڑھ بندہ ہوندہ تو اس گل نو غلط بیان کردہ۔ صحابی سی نا، سرکار دی بارگاہ جا اپنی عاجزی بھی دسی، اپنی عاجزی بھی کہ یا رسول اللہ سی تے مارے جائیں، او تے ایڈا بڑا رب ہے، ایڈا بڑا رب ہو کے تے ساڑھے ورگے نکیاں نو نپ لوے تے پھر کریمی کس گل دی ہوئی؟ سانو نکا جان کے چھڑ دے گا، میرے آقا چپ ہو گئے، تسلی مار لا دیتی۔ لیکن ہون جملہ سنو، اللہ حقانی صاحب دی عزیزہ دی قبر تے لا تعداد رحمتہ نازل کرے، اور ایک جملہ تو انہوں یاد رہے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تے تقریر دا قرضہ پھر کدے اتاران گے۔ امت محمدیہ کے مقدر کا کیا کہنا کہ قیامت کے دن میدان حشر میں یہ تو دو کریموں کے درمیان ہوگی، ایک کریم چھڑانے والا ہوگا، دوسرا کریم چھوڑنے والا ہوگا۔ تو آڑے جو جس بندے نبی پاک دی گدائی نال چھٹنا ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور میں تو انہوں بڑی ذمہ داری نالے گل آکھن لگا، شاید کوئی مولوی باویں کسے عقیدے دا ہوئے او ڈراوے جی اینیوں نے انہوں جا کے دس دیو مولوی تو کمائی نال چھٹ جائیں اسی محمد دی گدائی نال چھٹ جائیں گے۔ اور میرا میسیج سن لو، جڑا اقتدار ہو جنہ لوگ کیوں دے نہ رلتے ہیں۔ میں پوچھا حکومت والے نال کیوں رلتے ہو؟ انہوں نے کہا جنہ چر حکومت رہنی ہے ٹور ٹپا رہنا ہے۔ حکومت 4 دن دی رہ گئی، انہوں نے چھٹی کر کے پھر اور نواز شریف نال آ جا، نواز شریف ٹر جائے گا، کل زرداری شریف نال رل جائیں گے، زرداری شریف جائے گا پھر عمران شریف نال رل جائیں گے۔ اقتدار ہوندے ہی سارے شریف نے نا، تو میں اس واسطے سارے نو شریف پیانا، میں وہ مولوی نہیں جڑا اپنے تے پرچے کرانا پھراں۔ میرا تو نظریہ ہے کہ نیک ہوندے ہی ہونے جڑے اقتدار ہوندے نے، بالکل پاک صاف۔ میں کہ نواز شریف نہ رل دے ہو، زرداری نہ رل دے ہو، عمران جڑا بھی اقتدار۔ انہوں نے کہا پائی جی 4 سال سوکھے لنگ جان تیرے پیٹ وٹے، اسی کیڑا نال ہاں، اسی اپنے مفادات دے نال ہاں، انہاں رکھو ایتھے۔ تو انہوں مشورہ دین لگا حضور دے کمی بن جاؤ، نبی دی حکومت نہیں مکنی، تہاڈا ٹور ٹپا نہیں مکنا۔ جڑا امام احمد رضا دسے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور سرکار دے دامن دی پناہ میں آ جا۔ قبر وچ بھی حکومت مصطفیٰ دی، حشر وچ بھی حکومت مصطفیٰ دی۔ میں اپنی گل اس گل تے مکان لگا، لوگو مصطفیٰ دے در دے گدھا بن جاؤ، عزت دی دنیا دے بادشاہ بن جاؤ۔ اور علامہ اقبال یہی کو جاکھے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.